الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور تم اموال کے مقدمات حکاموں تک مت لے جاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں سے ان کے ایک مال کا حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان فرمائے، جس کے اندر حلال چیزوں کے کھانے کو ایک متعینہ وقت تک اور ایک متعین زمانے میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے حرام چیزوں کے حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے اور کسی کے چیزوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور روزوں کو بھی اسی مناسبت سے ذکر کر دیا گیا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے تاکہ اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ آیت کریمہ میں اموالکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے اصلی معنی ہے اپنے مال، یعنی جب تم کسی کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہو، کسی کے مال و دولت پر رعب جماتے ہو، کسی کے مالوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہو، تو دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے اتنی ہی الفت و محبت ہوں گی جتنی تم کو اپنے مال سے الفت و محبت ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے مال میں ناجائز کمی زیادتی کرے یا تمہاری کسی چیز پر رعب جما کر قبضہ کر لے تو تم کو جو تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے تو اس درد کا اور اس تکلیف کا اس وقت بھی احساس کرو جب تم دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے ہو، دوسروں کی چیز میں ملاوٹ کرتے ہو، تو اس وقت بھی اس تکلیف کا احساس کرو، گویا کہ وہ تمہارا ہی مال ہے۔ اس میں ایک دوسری بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے چیز میں کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرے اور یہ رسم ایسے ہی آگے چل پڑے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے یا کسی کے چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے یا کسی کے زمین پر رعب جما کر اس پر قبضہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی مال میں اپنے ہی چیزوں میں ناجائز قبضے کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ قبضہ کرنے کی اور ملاوٹ کرنے کی رسم ایسے ہی آگے چل پڑی، مثلا ہم گھی کھاتے ہیں، کھانے کی چیزوں کے اندر یا ہماری ضرورتوں کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کی رسم چل جائے۔ ایک مثال، اگر ہم گھی کھاتے ہیں اور گھی فروخت کرنے والا زیادہ پیسے کمانے کے لیے اور زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے گھی کے اندر تیل ملاوٹ کر کر اس کو فروخت کرتا ہے یا اس میں چربی ملاوٹ کر کے اس کو فروخت کرتا ہے اور اس سے زیادہ پیسے حاصل کر لیتا ہے، تو اس گھی فروخت کرنے والے کو جب دودھ کی ضرورت پڑیں گی اور جو ہے سو وہ دودھ فروخت کرنے کے والے کے پاس جائیں گا
اور اس سے دودھ خریدیں گا تو وہ دودھ والا اس کو ملاوٹ کیا ہوا ہی دودھ دیں گا اس کو. اگر کبھی کسی کو مسالے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو ملاوٹ کیا ہوا ہی مسالہ ملے گا. اگر کبھی اسے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے گی تو اسے ہر چیز ملاوٹ کی ہوئی ہی ملیں گی, اس حیثیت سے کہ وہ بھی ملاوٹ کی ہوئی چیز فروخت کر رہا ہے اور زیادہ پیسے حاصل کر رہا ہے. تو یہ بیوقوف اپنی جگہ زیادہ پیسے شمار کرتا ہے اور زیادہ پیسے شمار کر کے خوش ہوتا ہے, لیکن جب وہ زیادہ پیسے حاصل کرتا ہے غلط طریقے سے تو دوسرا آدمی اس کے جیب سے وہ پیسے نکال لیتا ہے اور پھر دوسرے کے جیب سے تیسرا نکال دیتا ہے. ایسے ہی سلسلہ چلتے رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے یا کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے اس کو فروخت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہی مال میں اور اپنے ہی چیزوں میں ناجائز قبضے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ایک خاص واقعے میں اور ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو صحابہ کرام کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا چل پڑا اور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. تو مدعی کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق جس پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کو قسم کھانے کا حکم دیا. اور ٹھیک اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی, ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, کہ اس آیت کریمہ کے اندر کسی کے مال کو یا کسی کی چیز کو قسمیں کھا کر غلط طریقے سے حاصل کرنے پر وعید ذکر کی گئی ہے. جب ان صحابی نے اس آیت کریمہ کو سنا تو فوراً قسم کھانے سے انکار کر دیا اور مدعی کو اس کی زمین حوالے کر دی. تو اس آیت کریمہ اس واقعے کے موقع پر نازل ہوئی کہ کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے. آگے اسی آیت کے اندر جھوٹے قسمیں کھانے اور جھوٹے مقدمات درج کرانے پر بھی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے. آگے ارشاد ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ تم یہ اموال کے مقدمات حکاموں تک مت لے جاؤ جبکہ تم ان کو جانتے ہو. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے, یہ چیز ہماری نہیں ہے, اور جو ہے سو کسی بھی چیز پر ہم قبضہ جما رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے, پھر بھی ہم اس پر غلط مقدمات دائر کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آیت کریمہ میں اگر کوئی شخص غلط فہمی پر یا کسی کے بہلانے کے یا پھسلانے کے طور پر کسی چیز کو اپنا سمجھ لیتا ہے اور اس پر مقدمات دائر کر کے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اس وعید میں وہ شخص داخل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی امام یا قاضی یا امام المسلمین کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ چیز غلط طریقے سے دوسرے شخص کو مل جاتی ہے تو اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی, اور نہ جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام ہوتی ہے. الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال چیز کو حرام نہیں بناتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہے, لیکن جو شخص جھوٹے مقدمات دائر کرتا ہے اور جھوٹے طریقے سے کوشش کر اپنا روب جما کر اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا. اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب و کتاب اور اللہ کی عدالت میں پیشگی سے ڈرے اور جس کی چیز ہے اس کو وہ دے دے. حرام چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں,
یعنی میں جو بھی مانگوں وہ مجھے مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا کھانا اور پینا پاک کرو، یعنی حرام سے بچو اور حلال رزق کھاؤ۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور اگر اس حرام مال کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر اگر کوئی گوشت بنتا ہے تو وہ گوشت بھی جہنم کے آگ میں جلنے کے ہی لائق ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی کے مال پر غاصبانہ قبضہ کرنے سے اور کسی کی چیز کو غلط طریقے سے حاصل کرنے سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام مال حاصل کرنے سے اور غلط طریقے سے کسی چیز پر قبضہ جمانے سے بچائے اور رزق حلال ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔